بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2019 کے آخر میں پردیس سے آتے آتے رہ گیا۔ اسی دوران میری ایک خاتون سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-4 سال بڑی تھی، لیکن مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتی، میرا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ 3 انڈے لائی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے لیے اس شہر کی سب سے اچھی سپر مارکیٹ سے فوڈ لائی ہوں۔ میں نے خوش ہو کر وہ تینوں انڈے کھا لیے۔ ابھی رات ہوئی تھی کہ اس نے میرے ہاتھوں پر پٹی باندھ لی اور بولی، اس سب سے محبت بڑھتی ہے، اب تم اپنے ہاتھ باندھ لو تاکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ میں سمجھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یوں 1-2 سال ایسا ہی چلتا رہا، لیکن پھر جب میں پاکستان واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت ہی میری گرفتاری کی وجہ بنی تھی، کیونکہ وہ مجھے ہر رات 3 انڈوں کے بجائے میرے ساتھ لاک ڈاؤن میں ایک ایسی کہانی پیش آئی جس نے میری زندگی اور میرے سوچنے کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی یقیناً آپ کی زندگی بھی بدل دے گی، اور بیرون ملک جانے سے پہلے آپ 10 بار سوچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد شاید آپ ہر وقت سوچیں گے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ مارچ 2019 کی بات ہے، جب آن لائن کام کرتے ہوئے میں ترقی کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ مجھے بیرون ملک سے ایک کمپنی نے وہاں آ کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ رہائش وغیرہ کا بندوبست کمپنی کی طرف سے تھا۔ میں اس سمارات کے ملنے پر بہت خوش تھا۔ میری زندگی آگے بہت حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میری شادی میری کزن نمرا سے ہو چکی تھی، بس اب روزگار کو بڑھنا باقی رہ گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جب لندن کے لیے روانہ ہوا تو نمرا کی آنکھوں میں ہزاروں خواب چھوڑ گیا۔ پردیس پہنچتے ہی 1 مہینے کے اندر میں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا۔ کمپنی بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں ایک میڈیکل ٹرانسکرائبر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ کمپنی کے مختلف نوعیت کے کام بھی سنبھالا کرتا تھا۔ لیکن پھر 2019 کے آخر میں وبا پھوٹ پڑی اور یوں ہماری کمپنی کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ چونکہ میں نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ میں تو اس قدر پریشان ہوا کہ میں نے پاکستان واپس آ جانے کی ٹھان لی، مگر اس وقت 1 ہفتے کے لیے فلائٹس بھی بند ہو گئی تھیں اور میں فوری طور پر پاکستان واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی ایک دن دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا تھا کہ مجھے بس اسٹینڈ پر کھڑے ایک بچہ نظر آیا، جو کہ بس کے تقریباً نیچے ہی آنے والا تھا۔ میں بس پر چڑھنے کے بجائے جلدی سے بھاگتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا اور اسے جلدی سے بس کے آگے سے بچا لیا۔ بچے کو بچاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کی ماں تھی، اور مجھے بس اسٹینڈ کے اوپر دوڑتے بھاگتے بچے کو بچانے کی کوشش میں لگے دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر تقریباً میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میرا نام لیزا ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ اس کے سوال پوچھنے پر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری مدد اب کوئی نہیں کر سکتا، مجھے سیدھا وطن ہی واپس جانا ہوگا، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران مجھے کہیں رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے تھی۔ میرا دوست اور اس کے ساتھی بڑی مشکل سے کمرے میں رہتے تھے۔ 4 لوگوں کا ایک ہی کمرے میں رہنا پہلے سے مشکل تھا، اور اوپر سے میں ان کے ساتھ رہنے جا رہا تھا، اس سے حالات مشکل ہو سکتے تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے بول دیا کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، اگر وہ میری کوئی مدد کر سکتی ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ لیزا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولی، ارے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ لڑکی کی اس آفر پر میں تو کھل سا گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اور لڑکیاں عموماً یہاں اکیلے گھروں میں رہتی تھی، ایک حسینہ کے ساتھ اکیلی شام بتانے کا تصور ہی الگ تھا۔ شہر میں نیا وائرس پھیلا تھا، اس لیے سب لوگ بہت احتیاط سے رہتے تھے اور تقریباً اپنے اپنے گھروں میں ہی بند تھے۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کے مہمان کے طور پر اس کے گھر پہنچا۔ لیزا نے گھر جاتے ہی باہر کھڑی کسی عورت کے حوالے وہ بچہ کر دیا اور اندر آ گئی۔ میں تو سمجھا کہ تم شادی شدہ ہو اور یہ بچہ تمہارا ہے، اب اتنی بھی بڑی عمر کی نہیں لگتی میں۔ لیزا نے کہا، آؤ میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ مجھے لے کر وہ اندر والے کمرے میں گئی اور چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر دیوار پر لگی تصویر پر پڑی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور وہ انتہائی خوبصورت تھے، جبکہ لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ آدمی بہت ہی وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک فیملی وومن ہے، لیکن اس نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ کافی لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بولی، میرا شوہر مجھے آج سے 2 سال پہلے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرے پاس بچوں کو پالنے کی سکت نہیں تھی، میں نے اسے جانے دیا۔ اب دیکھو میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔
لیزا کی دکھتی باتیں سن کر میں بھی اداس ہو گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ لیزا نے مجھے پاکستان جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ حسب توقع تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، لیکن اس ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کہاں رہوں، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی کہ اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں ایسے تجربے سے پہلی بار گزرا تھا، سو میرے بھی دماغ میں مختلف باتیں آنے لگی۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری ایک خوبصورت بیوی موجود تھی۔ پھر نہ جانے کیوں میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف گرین کارڈ گھوم رہا تھا۔ میں لیزا سے شادی کر کے اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتا تھا۔ لیزا کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی لگتے تھے، اور پھر اگلے ہی دن لیزا نے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے لیزا کو فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہنے لگی کہ ایک مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی لیکن اسے رجسٹرڈ نہیں کروا سکتے۔ ہم مذہبی طور پر شادی کر کے ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا ساتھ رہنا کسی گناہ میں شمار نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میرا دل کھل گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نمرا کی وفات یاد نہ آئی اور میں اس دل نشیں کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن ایک اسلامک سینٹر میں میرا اور لیزا کا مذہبی طور پر نکاح ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی کیونکہ اسے اسلام اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوتا۔ وہ شام بہت حسین تھی۔ میں نے اور لیزا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی شام لیزا نے مجھ سے کچھ وعدے دیے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر پراسرار لہجے میں بولی، دیکھو احمد، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نارمل انسان ہو، مگر میں تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں۔ مجھے اپنے پچھلے شوہر کو بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت ہوں۔ میری محبت سے تنگ مت آ جانا۔ تم مشرقی مرد ہو، شاید تمہیں اتنی زیادہ محبت ہضم نہ ہو۔ لیزا کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ الماری کھول کر اس نے کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ہی دل فریبانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھی۔ پٹی اس طرح باندھی گئی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے تھے، جبکہ پٹی کا ایک سرا انگوٹھے سے باندھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تم میرے ہاتھوں پر پٹی کیوں باندھ رہی ہو؟ بس کہا نا، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں اس طرح ہاتھ باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میرے شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لیزا کی معصومانہ باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے بلا اس بات سے کیا مسئلہ ہوتا؟ لیزا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں نے اس کی اتنی بڑی بات بنا کچھ کہے مان لی۔ اس رات وہ مجھ سے دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ بولی، اب اگر تم ہلے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ تم میرے نئے شوہر ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم مجھے اچھے لگو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کروں گی۔ بس میری عجیب و غریب کچھ باتیں ہیں جن کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد وہ 3 انڈے لے کر آئی۔ وہ مجھے بتائے بغیر ہی انڈے کھلانا شروع ہو گئی۔ لیزا، تم میری آنکھیں تو کھولو، میں دیکھوں تو صحیح تم مجھے کیا کھلا رہی ہو۔ ارے بھائی، ابلے ہوئے انڈے ہیں، کیا تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ لیزا بولی، نہیں مجھے کوئی شک نہیں۔ میں نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے میں کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں سو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم اکڑا ہوا تھا۔ لیزا نہ جانے کہاں گئی تھی، کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر بددستور پٹی باندھی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن لیزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر گیا۔ لیزا بچوں کے کوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک پڑی اور اچھل کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رہی تھی۔ نیا شادی کا پہلا دن تھا تو میں نے اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے لیزا، تم اتنی گھبرا کیوں گئی ہو؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ میں نے تو سمجھا کہ تم لیزا کی بات ادھوری چھوڑنے پر میں نے پوچھا،
تو وہ مجھ سے کچھ جیسے چھپانے لگی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی اور پھر ہاتھ دھو کر واپس آئی۔ لگتا ہے میرے شوہر کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ کیا لیزا اتنی بری ہے؟ اس نے پھر سے شرارتی لہجے میں باتیں کرنا شروع کر دی اور میں بھول گیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا جبکہ لیزا نے مجھے کافی بنا کر دی۔ ہم نے خوبصورت صبح کا آغاز کیا۔ مجھے اب کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیزا میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے۔ احمد، جانتے ہو تم نے میرے اس نفسیاتی پن کو قبول کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک شادی شدہ شخص ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو، اور میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دیکھو احمد، میں ایک امیر عورت ہوں۔ میرے لیے $2,000-4,000 کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم اپنی بیوی اور گھر والوں کو بے شک یہ پیسے بھیجاؤ۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ تم کو تنگ نہیں کریں گے اور تم زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ بتا سکو گے۔ اس نے $2,000 میرے سامنے رکھ کر کہا تو میرے تو جیسے رال ٹپکنے لگی۔ لیزا تو میری سوچ سے بھی زیادہ آسان شکار نکلی، مگر میرے ذہن میں نئی ترکیب آئی۔ میں نے وہ ڈالر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کے بعد میں نے لیزا کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ لیا، لیکن تحفہ میں نے 99 سینٹ دکان سے لیا جس کا بل صرف $1 آتا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت بریسلیٹ تھا اور نیا لگتا تھا۔ بریسلیٹ لے کر میں گھر پہنچا تو لیزا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے وہ خوبصورت بریسلیٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری شادی کا پہلا تحفہ ہے۔ تم کتنے اچھے ہو احمد، تم نے میرے لیے تحفہ لے لیا جبکہ میں نے یہ پیسے تمہیں تمہارے گھر والوں کے لیے دیے تھے۔ کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی چیزیں خریدنے کی؟ لیزا کی سادگی پر میں دل ہی دل میں مسکرایا اور اس سے محبت جتانے لگا۔ لیزا نے مجھے دوبارہ کافی بنا کر دی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے لیزا، کیا تم مجھے آج کافی پلا کر مار دو گی؟ ارے نہیں، لیزا نے ہنس کر کہا، بس یہ آخری کپ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف کافی کا کپ بڑھایا اور خود اندر کپڑے بدلنے چلے گئی۔ وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا شاپر تھا جسے اس نے بڑی مہارت سے اپنے ساتھ چھپا کر رکھا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ لیزا، تمہارا یہ بیگ بہت خوبصورت ہے، مجھے دکھاؤ تو ذرا۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے دن بھی وہ مجھ سے یہی بیگ چھپا رہی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو وہ یکدم اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے یہ بیگ چھپانے کی بہت کوشش بھی کی تھی۔ میری بات پر لیزا نے بڑی خوبصورتی سے مجھے گھوم کر وہ بیگ دکھایا اور بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ راز میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، کچھ نئی نوکریوں کی تلاش میں تھا۔ تبھی میرا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو اس کی پریشان آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے نمرا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دراصل مجھے آپ کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی۔ کل میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ دراصل خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کنویں میں بیٹھے ہیں جس میں آگ لگی ہے، لیکن آپ کو اس آگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور آگ آپ کو جلانے کے قریب ہے۔ میں نے نمرا کی یہ بات سنی تو میرا ذہن فوراً لیزا کی طرف چلا گیا، جو کہ میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھی تھی، مگر شاید میں اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ میں نے لیزا کے بارے میں اپنی بیوی نمرا سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، شاید کہ لیزا میرے خلاف کوئی پلان بنا رہی ہو، کیونکہ بلا وجہ کوئی کسی کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے وہ بچہ یاد آ گیا جو لیزا نے اس وقت اپنے گھر لایا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اس کے آتے ہی اس کے بیگ کی تلاشی لوں گا اور اس سے اس بچے کے بارے میں بھی پوچھوں گا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی بیل بجی تو میں تیار بیٹھا تھا۔ لیزا ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی گھر داخل ہوئی تو میں نے اس کا بیگ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خلاف توقع لیزا نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیا بات ہے، تم میرا بیگ ٹٹور رہے ہو؟ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لیزا نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، اور واقعی اس کے بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے بلا وجہ میں لیزا پر شک کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ لیزا، تمہارا شوہر اور بچے تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہ بچہ کون تھا جسے میں نے بس اسٹینڈ پر بچایا تھا؟ ارے بدھو، وہ میری بہن کا بچہ تھا، لیزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی شک کرنے لگے ہو، لیزا نے کہا تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ بات تو ایسی تھی، میں اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ بچہ کون تھا؟ مجھے لیزا نے اس وقت تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ 1-2 دن کے بعد جب میں نے لیزا سے پوچھا کہ اس کے بھائی بہن کتنے ہیں
تو وہ کہنے لگی کہ اس کی ایک ہی بہن ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ اس کی ہوئی باتیں کچھ متضاد کی تھی۔ میں نے اگلے دن سوچ لیا کہ میں اب اس عورت کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میری بیوی بہت پارسا تھی، وہ جو بھی خواب میں دیکھتی یقیناً اس میں کوئی حقیقت ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی نمرا کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ نمرا پہلے تو بہت حیران ہوئی، بولی آپ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، لیکن پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مشرقی عورتیں تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ بولی کہ میں آپ کو استخارہ کر کے صحیح بات سے آگاہ کروں گی اور آپ تب تک اس عورت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور جلدی سے پاکستان واپس آ جائیں۔ نمرا کی باتوں سے مجھے ہمت سی ملی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب لیزا کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں رہوں گا اور اس بات کی نوبت بھی نہیں آئی۔ جب میں اپنے کاغذات لینے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لیزا نے میری ساری چیزیں بیگ میں ڈال کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی اور دروازہ بند تھا جس پر تالا لگا تھا، اور ساتھ ایک پرچی بھی چپکائی ہوئی تھی جس میں مجھے یہاں سے جانے کی ہدایت کی گئی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا میں نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو وہ پولیس میں بتا دے گی کہ میں نے اسے ہراساں کیا ہے۔ لیزا کی یہ تحریر پڑھ کر میرا سر گم سا گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا، اس نے خود ہی مجھ سے شادی کی بات کی تھی۔ اب وہ اپنی بات سے مکر گئی تھی، مگر میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر چلا جاؤں۔ اس وقت تک فلائٹس بھی کچھ دن کے لیے کھل چکی تھیں، لیکن بدقسمتی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ پتہ چلا کہ مجھ پر الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو مجھے جیل چل کر ہی دیکھنا ہوگا۔ میری تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیزا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بتایا گیا کہ میں مہلک ٹیکے ایک میڈیکل سٹور سے خریدتا ہوں، کیونکہ میرے پاس میڈیکل ٹرانسکرپشن کمپنی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے غیر قانونی طور پر فلاں سٹور سے اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ وہ انجیکشن حاصل کیے ہیں جو مختلف بچوں کی موت میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی جس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے ان سب باتوں سے انکار کیا اور پولیس سے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج چیک کریں جہاں میں نے انجیکشن جا کر اسٹور سے لیے ہیں۔ اسٹور کا نام، بل وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ جب اسٹور پر پہنچ کر اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک عورت جس کا نام لیزا ہے وہ یہ انجیکشن لینے روزانہ یہاں آتی تھی اور خود بھی ہسپتال میں ایک نرس تھی، اس لیے اس نے انجیکشن اسٹور میں میرے نام پر لیے ہیں۔ میرے پاس بھی صحت کے متعلق ایک سرٹیفکیٹ تھا، شاید اسی وجہ سے اس نے مجھے استعمال کیا، لیکن اسٹور والوں نے صاف صاف بتا دیا کہ لیزا نے مکمل معلومات فراہم کی تھی۔ ہم نے بغیر تصدیق کے انجیکشن نہیں دیے، جبکہ آدمی کے دستخط اور انگوٹھا وغیرہ سب موجود تھا، اور پھر باحیثیت نرس کے لیزا کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیزا کو بھی اس کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مجھے بھی سزا ہوئی، کیونکہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنا انگوٹھا بغیر اپنی مرضی کے ایک نہیں بلکہ 20 کاغذات پر لگا چکا ہوں، اور یہ کام لیزا اس وقت کرتی تھی جب میں سو رہا ہوتا تھا۔ تبھی صبح اٹھ کر میرے ہاتھوں پر کبھی تو کالے نشان ہوتے اور کبھی انگلی میں درد ہوتا۔ میں لیزا کی چال بازی سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ بے مذہب لوگوں سے گلہ شکوہ کر کے انہیں خوف خدا دلانا بھی ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ البتہ مجھے اپنی بیوی نمرا کی وفا پر غرور ہے، جس نے پردیس میں بھی مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔